سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، ابلیس کبھی استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا IR مشاہرہ میڈیا میں۔ سنیں گے دوستو آج عمران پرتاپ گری کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، عمران پرتاپ گری نے ایک فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھے ہیں، سمندر کے سفر میں ساحلوں پہ دستخط کرنا ہماری ضد ہے، اپنی منزلوں پہ دستخط کرنا۔ کسی معصوم سے چہرے نے پوچھا محبت سے، کہاں سے سیکھتے ہو تم دلوں پہ دستخط کرنا؟ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ کہ ہم پھوٹی آنکھ ان کو سہاتے بھی نہیں ہیں، اچھا ہے وہ یہ بات چھپاتے بھی نہیں ہیں، سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، تکلیف عید سے۔ اگلے مصرے پہ بجنور کا شور لکھنؤ تک جائے میں پڑھتا ہوں۔ ہم پھوٹی آنکھ ان کو سہاتے بھی نہیں ہیں، اچھا ہے وہ یہ بات چھپاتے بھی نہیں ہیں، سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، تکلیف عید سے۔ سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے، ابلیس کبھی عید مناتے، ابلیس کبھی عید مناتے بھی نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ ایک بہت چھوٹی سی نظم ایک دم نئی سی سناتا ہوں آپ کو۔ اس طرح سے جس جوش سے، جس جنون سے آپ لوگ سن رہے ہیں، بس یہ جنون آپ کا بچا رہے۔ شمشاد صاحب چیئرمین پچھلی بار آیا تھا تو کوئی اور تھا، اس بار آیا تو شمشاد بھائی ملے، اور جس طرح سے وہ بچوں کے بیچ میں جا کر کے بچوں سے گھل مل جاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ آپ سے کتنا لگے ہوئے ہیں، کتنا آپ سے ان کو محبت ہے۔ شاہد منظور صاحب، اقبال محمود صاحب، دو بڑی شخصیتیں بڑے بھائی کی طرح، ان کا حکم ہوا۔ میں پچھلے 14 دن سے مسلسل کرناٹک میں تھا۔ کرناٹک میں ایک بڑی لڑائی لڑی جا رہی ہے، میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس میں ساتھ کھڑا رہوں، اور وہاں سے سیدھا یہاں حاضری۔ میں پڑھتا ہوں اس مشاعرے کو لے کر کے بڑی دشواریاں تھیں، بڑی پریشانیاں تھیں، ناہید بھی بہت پریشان ہوئے اس مشاعرے۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آذان کہنے والے ہم میں سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی آذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم آذان کا جواب دے چکے تو دعا مانگو، جو دعا مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب مؤذن کی آواز سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے بدلے میں 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے مخصوص ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ ترجمہ، اے اللہ، اس پوری دعوت اور آذان کے بعد ادا کی جانے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ فرما دیجئے اور فضیلت عطا فرما دیجئے، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کیا دعا مانگیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की आफियत मांगा करो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए इकामत कही जाए तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल की जाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स अच्छी तरह वजू करता है फिर नमाज ही के इरादे से मस्जिद की तरफ जाता है तो जब तक वह इस इरादे पर कायम रहता है उसे नमाज का सवाब मिलता रहता है। इसके एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और दूसरे कदम पर उसकी एक बुराई मिटा दी जाती है। जब तुम में से कोई इकामत सुने तो दौड़ कर न चले, और तुम में से जिसका घर मस्जिद से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही उसका सवाब ज्यादा होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द ने ये सुनकर पूछा कि अबू हुरैरा, घर दूर होने की वजह सवाब ज्यादा क्यों होगा? फरमाया, इसके लिए कदम ज्यादा होंगे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।